کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا, لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی, او بیٹی والو, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی کلنک نہیں ہے, بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے, بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے, بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا, من ابتلی من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے, بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے, تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے, وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے, بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے. سن لو, اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے, کان کھول کر کے سن لے, یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے, اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے. اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی, اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا, جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو. صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ, آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ. آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں, ہم ٹھکرا دیتے ہیں. لڑکا مولوی ہے, لڑکا حافظ ہے, 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے, ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا. میرے پیارے بھائیوں, کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے, دینداری کو آپ قربان کریں گے, کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. اور معاف کیجئے, حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی, کوئی بڑا بزنس نہیں تھا, کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی, بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا, اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا. وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ, اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا. اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی, جو پیسے والے نہیں تھے, جو بہت خوبصورت نہیں تھے, بہت دولت مند نہیں تھے, مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا, اخلاق بہت اچھا تھا, دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے, نبی کے لاڈلے تھے. نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے, ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا. حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں
کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا، ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے، آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے، ذرا آپ غور کریں۔